یہ سب ہو رہا تھا یورپ میں۔ اسی وقت ہم دنیا کے دوسرے حصے میں جاتے ہیں تو پیسفک میں جاپان کی طاقت بڑھ رہی۔ ورلڈ وار 1 میں جاپان نے الائز کا ساتھ دیا تھا، لیکن اب ان کی سرکار ایسی ہو گئی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے ملک کو بہت زیادہ طاقتور بنا دیں۔ جس طرح فرانس، برٹن یورپ کی طاقتور ممالک ہیں، اسی طرح پیسفک کے ریجن میں جاپان بھی اپنے آپ کو طاقتور بنا۔ وہ ایک چیز کہتے تھے، ایشیا از فار ایشین۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایشیا میں جو یورپین کی کالونیز ہیں، جیسے برٹن، فرانس، ڈچ اور امریکہ کی جو کالونیاں ہیں، ان پر ایشین لوگوں کا حق ہے۔ اس سوچ کی وجہ سے جاپان کی گورنمنٹ نے ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو طاقتور بنانا چاہتے تھے، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ساتھ کے آس پاس کے علاقوں کا را مٹیریل یوز کیا جائے۔ اسی لیے سن 1931 میں جاپان نے منچوریا کے علاقے، جو کہ چائنا کا حصہ تھا اس وقت، اس پر انویڈ کر دیا۔ اس سے پہلے کوریا کو اپنے قبضے میں کر چکے تھے جاپان لوگ، لیکن جب منچوریا کے علاقے پر انویڈ کیا تو یورپین نیشن جنہوں نے لیگ آف نیشن بنائی تھی، انہوں نے لیگ آف نیشن میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ورلڈ وار 1 کے بعد ہم کوئی لڑائی نہیں لڑیں گے۔ تو لیگ آف نیشن نے جاپان سے یہ پوچھا کہ بھائی آپ نے یہ منچوریا کے علاقے پر کیوں انویڈ کیا ہے؟ البتہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم تو ورلڈ وار 1 کے بعد کوئی لڑائی نہیں لڑیں گے۔ تو وہاں پر جو جاپانیز لیڈر بیٹھا تھا، اس نے یہ کہا کہ جس طرح یورپین پاور نے اپنی کالونیز بنا رکھی ہیں افریقہ میں، ایشیا میں، تو ہم کیوں نہیں؟ تو وہ یہ بات کہہ کر چلا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے لیگ آف نیشن سے استعفیٰ دے دیا، اور حیرانی کی بات یہ کہ اس کے کچھ دیر بعد اٹلی اور جرمنی نے بھی اس سے کوئٹ کر دیا۔ پھر 1937 میں موروکو پولو برج انسیڈنٹ ہوا، جس میں جاپانیز لوگوں اور چائنیز لوگوں کے درمیان کچھ تھوڑی سی لڑائی ہوئی، جس میں جاپانیز لوگوں کو یہ بہانہ مل گیا کہ چائنیز لوگوں نے ان کے لوگوں کو مارا، تو انہوں نے چائنا کے اوپر انویڈ کر دیا۔ اس کی وجہ سے بیٹل آف شنگھائی سن نومبر 1937 میں شنگھائی پر قبضہ کر لیا، اور دسمبر میں نائجنگ جو چائنا کا اس وقت کیپٹل تھا، اس پہ بھی قبضہ کر لیا۔